कवरेस्टर में ॿीहर भली कार ऐं प्रोग्राम जे हिसे में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट जा इजलास थिया। काल्ह ताईं जेके हुकूमत जे तरफ़ां ख़बरूं आयूं हुयूं त अॼु जेके इजलास थियणा आहिनि उन में हिकिड़ो जुडिशल पैकेज पाण काफ़ी ॾींहंनि खां वठी इस्तलाह ॿुधूं पिया ऐं अदलिया में सुधारे जे लाइ हिकिड़ी आइनी तरमीम अचणी हुई, पर जॾहिं क़ौमी असेंबली जी ऐं सेनेट जी एजेंडा जारी थी त कंहिं बि आइनी तरमीम जो उन एजेंडा में को ज़िक्र न हुयो। अलबत्ता अॼु जॾहिं क़ौमी असेंबली जो इजलास थियो त उन में किथे न किथे ज़रूरु इन तरमीम जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल ज़रूरु थी, पर उन खां अलावा अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ऐं बचाव वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ़ साहब जेका क़ौमी असेंबली में तक़रीर कई आहे जंहिंमें हुननि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे बानी चेयरमैन खे सख़्तु तनक़ीद जो निशानो बणायो आहे ऐं तमामु सख़्तु लहजे में उहा तक़रीर थी आहे ऐं हुनजो पस मंज़र इहो आहे त काल्ह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे बानी चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐं पाक फ़ौज जे सिपह सालार ख़िलाफ़ हिकिड़े क़िस्म जी बयानबाज़ी कई हुई जेका मुख़्तलिफ़ बहताननि ते ॿधल हुई ऐं अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मुतालबो कयो त चीफ जस्टिस ऐं आर्मी चीफ बाबति PTI जे बानी चेयरमैन जेके इल्ज़ाम हया आहिनि उन्हनि जी खे हिन वज़ाहत ॾियणी पवंदी ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इन मामले खे ॾिसे त छा इहो बयानु वाक़ई बि PTI जे बानी ॾिनो आहे। जेकॾहिं वाक़ई बि PTI जे बानी चीफ जस्टिस ऐं आर्मी चीफ बाबति इल्ज़ामनि ते ॿधल इहो बयानु जारी कयो आहे त पोइ खेनि इन जी जेका सज़ा आहे या जेको नतीजा आहिनि उहे भोगणा पवंदा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पंहिंजे ख़िताब में वधीक छा चयो आहे तव्हां ॿुधी वठो, उन खां पोइ वरी पाण इन ते वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मैं इस इलेक्शन में जो सियासी जमातों ने मिलकर ये इलेक्शन हमारे साथ चले, हमारे सियासी इत्तेहादी हुकूमती इत्तेहादी और वो आज़ाद उम्मीदवार के भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सब एक होके ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त साजिशी सियासत के साथ खड़े नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त गालम गलोच की सियासत के साथ खड़े नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कैदी नंबर 804 के साथ खड़े नहीं है। जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं जनाब स्पीकर, जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं जनाब स्पीकर, ये लोग हारते हैं और इत्तेहादी जमातें जीतते हैं। ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कहां खड़े हैं और क्यों नहीं। जब कल रात जो पूरे पाकिस्तान ने एक बयान पढ़ा है कैदी नंबर 804 का, और उस बयान में इस शख्स ने अपनी सियासत को चंपाने के लिए, अपने जाती मसले में, अपने अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है जनाब स्पीकर। मैं तजवीज कर देता हूं तहरीक इंसाफ को कि इसको आप तहकीकात करें कि क्या ये वाकई खान साहब का स्टेटमेंट था या नहीं। इसलिए कल तक हम तो एक बहुत मुस्बित डायरेक्शन में चल रहे थे जनाब स्पीकर। हमने एक ऐसा फोरम बनाया था जिससे मेरा उम्मीद था और है कि हम जमहूरियत और इन इदारों के फायदे में लेजिस्लेशन करेंगे। लेकिन कल रात एक हमला किया है जनाब स्पीकर, जो कि एक बार फिर जमहूरियत पे एक हमला है। ये एक इतना ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेप है कि एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, दूसरी तरफ आम
आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए उस ओहदा को मुतनाज़ा बनाने के लिए। तो जनाब स्पीकर, अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है तो फिर इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे आईन, हमारे कानून के मुताबिक, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा। और फिर इनके जमात का जो रोना धोना होगा तब वो हमसे एतराज ना करे। खान साहब ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो जो मसले खान साहब के लिए बनेंगे और खान साहब की जमात के लिए बनेंगे और खुदा खास्ता हमारा जमहूरी निजाम के लिए बनेंगे, वो तो उनका जिम्मेदारी है। अगर ये स्टेटमेंट खान साहब ने नहीं दिया, अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया तो अब फौरी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ या उनके पार्टी का चेयरमैन एक्सप्लेनेशन दे कि ये ट्विटर अकाउंट अली अमीन साहब चला रहा था, मरवत साहब चला रहा था, इनसे पूछे, खान साहब का इससे कोई वास्ता नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन देना बहुत ही जरूरी है जनाब स्पीकर। मैं एक बार फिर इस बात पे जोर देता कि जब भी जमहूरी जमातें जमहूरियत की तरफ एक कदम आगे बढ़ते हैं तो सोचना चाहिए कि ऐसे एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम बयान, एक्सट्रीम मौकिफ क्यों और कैसे लिया जाता है। ये सवाल हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को अपने आप से भी पूछना चाहिए, मगर मैं पीटीआई से दरख्वास्त करता हूं कि आप इस बात पे आपका अपना पार्टी में ये तहकीकात करें, आप पता करें कि जब भी हम कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं, ये कौन साहब है जो आपके रैंक्स में है, जो खान साहब से ऐसे कोई बयान दिलवा देते हैं या ऐसे कोई कदम उठाते हैं। जी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी तव्हां तक़रीर ॿुधी। ख्वाजा आसिफ साहब भी क़ौमी असैम्बली में पंहिंजे ख़िताब दौरान तमामु सख़्त ॿोली जो इस्तेमालु कयो आहे ऐं काल्ह 3 ॾींहं ताईं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी अॻुवाणनि जी गिरफ़्तारी वारे मामले खां पोइ जिते स्पीकर साहब ऐं हुकूमत पाण खणी चऊं त हिकिड़े हकारी पासे पे विया, त अॼु पीटीआई बानी चेयरमैन जे काल्होके बयान खां पोइ सूरत हाल हिकदमि तब्दील थी वई आहे। इन मामले ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार शाहीन कुरैशी साहब असांखे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। कुरैशी साहब, आज आपने सुना होगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कौमी असम्बली में ख़िताब किया, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बड़ी ही सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, बात जो है सख्त लैंग्वेज की इरफान साहब नहीं रह गई जी। पाकिस्तान के इस वक्त के मौजूदा सियासी मुआशी हालात जो हैं वो बड़े क्रिटिकल स्टेज के ऊपर हैं और वफाक जो है और वफाक के मामलात बड़े ख़राब हुए हैं कि आप ये देखिए कि गुज़िश्ता रोज़ जो बानी पीटीआई की जो है ट्विटर पे जो कुछ भी लगा दिया गया है और जिस तरह दावत दी जा रही है कि लोग सड़कों पे आएं और बांग्लादेश की तरह जो है उसकी एक मिसालें दी जा रही हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ जिस तरह मुनज़्ज़म मुहिम जोई हो रही है, उसके ऊपर बिल्कुल बिलावल भुट्टो का फ़र्ज था बतौर एक जमहूरी सियासी जमात के। आप ये जायज़ा लीजिए कि ये कोई गैर मामूली वाक़यात इस वक्त हो रहे हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने एकदम अफ़गानिस्तान खुद से जो है बंदे भेजने और मामलात को खुद सॉर्ट आउट और हल करने का जो दिया है, ये मामूली बात नहीं है। आप ये देखिए कि ऑलरेडी जो है पीटीआई के दौर में दहशत गर्दों को पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी के बगैर जनरल पाशा, जनरल बाजवा और इमरान खान ने मिल करके जिस तरह से जो दहशत गर्द दाखिल किए हैं, उसका नतीजा आप और मैं देख चुके हैं 1.5-2 सालों में कि कितने जो हैं दहशत गर्दाना हमले हुए हैं
کتنے جو ہے بے گناہ لوگوں کی جانیں لی گئی ہیں, کتنے خودکش حملے دوبارہ ہو گئے کہ جو کہ جان کے نذرانے پیش کرنے کے بعد جو ہے دہشت گردی پہ قابو پایا گیا تھا. تو آج بھی اگر جو ہے پی ٹی آئی اسی کارڈ کو کھیلے گی, جو کہ یہاں پر زمان پارک کے اندر بھی وہی بات ہوتی تھی کہ پی ٹی آئی کے جو باہر محافظ کھڑے ہیں ان کے اندر دہشت گرد بھی شامل ہیں, اور گلگت بلتستان کی پولیس بھی سامنے کھڑی کی جاتی تھی. اور اگر آج آپ یہ دیکھیں کہ ٹویٹ کے اوپر عوام کو دعوت دی جا رہی ہے سڑکوں پہ لایا جائے, اور بنگلہ دیش کے حالات کریٹ کرنے کی مثال کو ساتھ ساتھ دیا جا رہا ہے. ملک کے اندر آپ آرمی چیف کو اس طرح سے کوشچن کر رہے ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان کو کر رہے ہیں, تو کیا بلاول بھٹو کا بطور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی یہ حق نہیں بنتا کہ پارلیمنٹ کے اندر وہ آگے پوچھے کہ کوئی ایک ایم این اے صاحب تو وضاحت کریں کہ یہ آفیشیل ہینڈلر جو ہے ٹویٹ ہینڈل ہے جو ہے اس کے اوپر کس نے لگائی ہے کیا, اور اس کی تردید کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی یا اس موقف پہ قائم ہے, اور وہ کسی آج ابھی تک ایک سنگل آدمی نے اس کی مذمت نہیں کی, تردید نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر اس وقت خیبر پختونخوا میں جہاں 5 جگہوں پہ پولیس کی ہڑتال جاری ہے, بلا شبہ اگر میڈیا اس کو لو پروفائل میں شو کر رہا ہے, دبا رہا ہے خبر کو, لیکن یہ حالات تو کبھی بھی نہیں ہے. اور وہاں پر وہ مسلح افواج کے خلاف نعرے بازی ہوتی ہے ان دھرنوں میں, کہ آپ نے سنا ہے کہ کبھی پولیس کے دھرنے ہو رہے ہوں ایک صوبے میں, اور جو ہے ان کے وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ اپنی پالیسی اپنے پاس رکھیں, میں افغانستان خود معاملات حل کرتا ہوں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس تناظر میں ہو رہا ہے کہ جنرل فیض کا جب سے جنرل فیلڈ گولڈ مارشل ہو رہا ہے, اور اس کے اندر وہ تانے بانے جو ہیں بانی پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں. تو اس سارے تناظر میں یہ معاملات بڑے خطرناک سطح پہ گئے ہیں. دیکھیے یہ جب ان کے خلاف عدم اعتماد ہوا تھا عمران خان کے, تو سب سے پہلے انہوں نے جو بات کہا تھا کہ پاکستان کے 3 حصے ہوں گے اور اقتصادی بدحالی, پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا سری لنکا کی طرح, اور وہ ایٹمی قوت جو معاشی طور پر جو ہے بینک کرپٹ ہو جائے, دیوالیہ ہو جائے, وہ ایٹمی قوت کو لوز کر دیتی ہے. تو یہ ایک عالمی سطح کا ایجنڈا ہے جس کے اندر کہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ کسی طرف ٹک نہیں رہے ہیں, اور اتنی بڑی جو ہے انہوں نے ٹویٹ لگا دی ہے, اس کے اندر تمام اداروں کو چیلنج کیا گیا ہے. عوام کو بغاوت پہ اکسانے کا کل 13 تاریخ کو مقدمہ درج ہوا ہے, اور انہوں نے انویسٹیگیشن میں شرکت سے انکار کر دیا ہے. تو اگر ایک سیاسی رہنما پارلیمنٹ میں بھی آ کر نہیں بات کرے گا تو کہاں کرے گا کہ بھئی آپ اس موقف کی وضاحت کریں کہ آپ اداروں کو اکسا رہے ہیں, آپ یہاں پر جو ہے عوام کو اکسا رہے ہیں کہ آئیے سڑکوں پر آ جائیں اور بنگلہ دیش کے حالات پیدا کر دیں. تو آپ کو یا تردید اس پہ اپنا موقف دینا ہوگا. سر یہ سب کیوں کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین, ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی جو جلسے میں جو لینگویج استعمال کی یا جو بیان دیا, پہلے حمایت کر دی پھر مخالفت کر دی. اتنی سخت لینگویج ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, لیکن یہی بانی چیئرمین تھے جنہوں نے ان کی ایک درخواست پہ جلسہ ملتوی کر دیا. تو چاہتے کیا ہیں؟ ان کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا. وہ بارگین چاہتے ہیں, وہ این آر او چاہتے ہیں کہ جب ان کو صبح 7 بجے جیل میں جا کر جو ہیں لوگ ملیں تو وہ ان کے کہنے پر جلسہ ملتوی کر دیتے ہیں. اور کیا آپ نے میں نے کئی پروگرام نہیں کیے کہ وہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی صاحب کہ میں فوج سے بات کروں گا جن کے پاس اختیارات ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کا نہ پاکستان میں جمہوریت سے, نہ سیاست سے, نہ پارلیمنٹ سے, نہ وفاقی حکومت سے, نہ وفاقی آئین سے کوئی تعلق ہے, کیونکہ آئین تو اجازت نہیں دیتا کہ آپ آرمی چیف سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. سیاستدانوں کا اور آرمی چیف کا تو کوئی ملاقات کا جواز آئین کے اندر کہیں درج نہیں ہے. تو جب وہ تمام چیزیں غیر آئینی کرتے ہیں, اور غیر آئینی طور پر ہی وہ جو ہے سلیکٹ کیے گئے اور ان کی جو ہے سہولت کاری کر کے, پہلے جنرل پاشا, جنرل ظہیر الاسلام, اور اب جو جنرل فیض اور جنرل باجوہ وغیرہ لوگوں نے جس طرح ایک سلیکٹڈ سیٹ اپ بنایا, وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پروجیکٹ عمران بند کرنا مشکل ہو گیا. اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ انہوں نے تاخیر بہت کی ہے اور بہت زیادہ سہولت کاری کی ہے. اور آپ تو اگر دیکھیں تو وہ سہولت کاری بدقسمتی سے پاکستان کی سپریم کورٹ سے بھی ہوتی رہی ہے.
جب تک یہ جو ہیں بندیال کوٹس چلتی رہی ہیں. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی وہی کرائسز جو ہے ملٹی پلائی ہو رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا اگر اختیار یہ ہے کہ وہ جو ہے مطلوبہ ممبر کی تعداد پوری ہو تو ان کا حق ہے, اور اگر مطلوبہ تعداد نہیں ہوگی تو وہ آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی 2/3 سے کم پہ. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ میں یہ ضرور آج بات کروں گا کہ ملک کے حالات کہاں جا چکے ہیں کہ ساری دنیا کو پتہ ہے, تمام میڈیا کے اوپر 15-20 دن سے یہ بات ہے, قومی اسمبلی سینٹ کے اجلاس جاری ہیں کہ آئینی اصلاحات کی بات ہو رہی ہیں, حکومت جو ہے کبھی جو ہے فضل الرحمان سے مل رہی ہیں, کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو ایسے میں جو ہے اسپیشل سیٹوں پر سپریم کورٹ کی طرف سے وضاحت آ جانا, اس کا مطلب کیا میں بطور ایک مبصر کے پاکستان کی سیاست کے ایک طالب علم کے طور پہ یہ دیکھوں کہ جب یہ بات چیت چل رہی ہے, اسمبلیوں کے اجلاس جاری ہیں, سینٹ کے اجلاس جاری ہیں, تقاریر ہو رہی ہیں, تو 8 جج صاحبان ان کا اختیار تو ہے, لیکن کیا میں ایک جمہوریت پسند اور آئین کی بالادستی کے طالب علم کے طور پہ سوال نہیں کر سکتا کہ ابھی تک تو ڈیٹیلڈ ججمنٹ جو ہے ان 8 جج حضرات نے دی نہیں ہے, اور مختصر فیصلے کے اوپر جو کیا تھا اس پر اس کے اندر ذکر تھا کہ اگر الیکشن کمیشن کو کوئی وضاحت ضروری ہے تو ہم سے رجوع کرے. تو 12 جولائی کے فیصلے پر آج جو ہے چیمبر میں بیٹھ کر جس طرح کی وضاحت کر دی گئی ہے, تو نہ تو جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے ایک سپریم کورٹ کا ماتحت ادارہ ہے, الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, الیکشن کمیشن جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اگرچہ سپریم کورٹ کی آئینی انٹرپریٹیشن کی جو ہے ایک حیثیت ہے, وہ سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب تک آپ نے الیکشن کمیشن کی درخواست پہ ریویو نہیں کیا, نوٹس نہیں کیے, سنے نہیں ہیں, تو آپ نے چیمبر میں جو ہے ایک وضاحت جاری کر دی ہے, اور ابھی بھی لوگ جو ہیں منتظر ہیں, جو کہ قانونی حق ہے لوگوں کا کہ بھئی وہ اس پہ ریویو پٹیشن داخل کریں. ریویو پٹیشن کیسے داخل ہوگی کہ آپ نے ابھی تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں دی. 8 جج صاحبان جو ہیں گرمیوں کی چھٹیاں گزار کے واپس بھی آ چکے ہیں, تو وہ چیمبر میں بیٹھ کر وضاحت تو کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیے اس میں مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ جو ذرائع سے جو ہے الیکشن کمیشن کے اطلاعات ابھی آئی ہیں, تو انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم تو جو ہے پی ٹی آئی کے الیکشن کے معاملات ابھی طے نہیں ہوئے, تو وہ تو جو ہے بیرسٹر گوہر کو بھی چیئرمین نہیں مان رہے, جس کے سرٹیفیکیشن کو جو ہے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے نوٹیفائی کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے اندر ایک ایسا بحران ہے جو بڑا جو ہے خطرناک اسٹیج پہ گیا ہوا ہے کہ اس وقت اپوزیشن کی یا پی ٹی آئی کی طرف سے آرمی چیف کو براہ راست ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, مسلسل کیا جا رہا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ٹویٹس لگائی جا رہی ہیں, پارلیمنٹ میں اگر وضاحت مانگی جا رہی ہے کوئی وضاحت نہیں کر رہا. سپریم کورٹ آل آف اے سڈن ایک بات ایسی لے آئی ہے وضاحت جس میں بھی ہمارے جیسے لوگ تو ابھی تک منتظر تھے کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد جسٹس منصور صاحب جو ہے ڈیٹیل ججمنٹ لکھ رہے ہیں, تو ہم نے تو کچھ آئینی ماہرین سے بھی بات کی ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ جب تک آپ یہ جو ہیں چیمبر میں بیٹھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے, آپ نوٹس کریں گے اور وکلا کو سنیں گے, الیکشن کمیشن کا موقف سنیں گے, پھر اس کے اوپر آپ رائے دیں گے. تو بہت ساری دشواری در دشواری ہوتی جا رہی ہے. عالمی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ایک نیوکلیئر پاور ہے, اس کے اندر اتنا سیاسی, معاشی اور جو ہے نا عدالتی بحران جو ہے وہ اس سطح پہ جا چکا ہے کہ سارے محب وطن لوگ جو ہے فکر مند ہو چکے ہیں کہ پارلیمنٹ کے چلتے ہوئے بھی جو ہے کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, تو یہ کدھر جا کر یہ اس کا انجام کیا ہوگا. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ان سہی کور اسٹوری جو وقت پنی پجانی تو پہچے, مجھے دیندا اجازت. اللہ نے